اپنے مالک کا میں نام لے کر بس وہ جو چاہے تو بن جائے قسمت میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت وہ جو چاہے تو بن جائے قسمت میں اپنا ادا کر رہا ہوں اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ المدد کہہ کے میں نے پکارا میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ المدد کہہ کے میں نے پکارا مجھ کو بس یہی التجا کر رہا ہوں اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے سب کے دل کی تمنا پوری آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے سب کے دل کی تمنا بنا دے مولا بس یہی التجا کر رہا ہوں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں یا خدا اب روح رکھ میری روح تیرے حمد و ثنا کر رہا ہوں نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے سینے میں موجود ہے پھول ملتے جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا ہے کہ خوشبو چمن کے گلوں پسینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی مدینہ نہیں ہوں جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے چھوڑنا تیرا تیبہ گوارا نہیں چھوڑنا تیرا تیبہ گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ الرحيم ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ، تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز ہو چکا اور ابھی آپ سے قبل ایک چھوٹے سے بچے اور نوعمر بچے سے نعت نبی سماعت کر رہے تھے اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس مادی زمانے میں، اس دکھاوے اور ترقی یافتہ زمانے میں
اگر کوئی نوعمر بچہ اپنی زندگی گزار رہا ہو اور ڈانس ڈی جے اور گانے کے بجائے نعت نبی سن کر یا نعت نبی پڑھ کر کسی بچے کی پرورش ہو رہی ہو تو اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ لہذا اس میں ہمارے اولاد کے لیے ایک سبق یہ بھی ہے کہ ہم بھی اس زمانے میں اپنے بچوں کی پرورش کریں، چونکہ موبائل فون اور سوشل میڈیا اس زمانے میں عام سی بات ہو گئی ہے، لہذا سوشل میڈیا کو بھی اور موبائل فون کو بھی کارآمد بنانے کی ضرورت ہے۔ اب اس زمانے میں اور آنے والے زمانے میں یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگوں سے موبائل فون کو دور کر دیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے کہ بچوں سے موبائل فون کو دور کر دیا جائے، لہذا اس موبائل فون کو ہی اس بچے کے لیے ہم کارآمد بنا سکتے ہیں اور بچے کی پرورش میں، بچے کی تربیت میں اسے مفید اور فائدہ مند بنا سکتے ہیں۔ حضرات، آج کی یہ محفل شادی خانہ آبادی کے تعلق سے منعقد کی گئی ہے، اور شادی کے تعلق سے جو محفل منعقد ہوتی ہے ان محفلوں کے انعقاد کے جو مقاصد ہوتے ہیں ان مقاصد میں دو سب سے بڑے اور اہم مقصد ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس محفل کے انعقاد سے، اس محفل کی برکت سے جو ثواب حاصل ہو، اس ثواب کے ذریعے اور اس محفل کی برکت کے ذریعے کل یا تھوڑی دیر کے بعد جو نکاح کی تقریب ہونے والی ہے وہ تقریب سعید ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کے ذریعے اس میں برکت عطا فرمائے، اور اس محفل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کی محفل کو، نکاح کی تقریب کو پایۂ تکمیل تک پہنچا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان محفلوں کے انعقاد کا ایک اور خاص مقصد یہ ہے کہ شادی سے قبل، نکاح سے قبل ایسے محفل منعقد کی جائے اور اس میں علماء کے بیانات ہوں، اور وہ بیانات خاص اسی مقصد کے تحت ہوں، یعنی یہ جو رشتہ ابھی بندھنے والا ہے اور اس رشتے سے جتنے لوگ بندھنے والے ہیں، جتنے بھی لوگ اس رشتے سے منسلک ہونے والے ہیں، وہ اپنے اپنے حقوق کو سمجھیں اور اپنے اپنے حقوق کی پاسداری کریں۔ یہ سب سے اہم اور سب سے ضروری مقصد ہوتا ہے محفل میلاد النبی کے انعقاد کا۔ اس موضوع کی مناسبت سے کچھ گفت و شنید ہو، اس سے قبل ہم اور آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب سید احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ موضوع کی مناسبت سے کچھ واضح و نصیحت ہو، کچھ گفت و شنید ہو، اس سے قبل کلام اعلیٰ حضرت کے چند اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد تھوڑی دیر کی گفتگو بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ تو برات مشری پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کلام اعلیٰ حضرت کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں، بول دیے سبحان اللہ۔ تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ شیر ملاحظہ فرمائیں۔ بار نہ تھے حبیب کو
پالتے ہی غریب کو بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو جو روئے جو اب نصیب کو روئے جو اب نصیب کو چین کہو گواہ کیوں روئے جو اب نصیب کو چین کہو گواہ کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اور یہ بھی شعر بڑا پیارا ہے، ملاحظہ فرمائیں. چونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری جان ایمان کے بعد ہی ہماری جان کا مرتبہ ہے، اور جان ایمان بھی ایک ذات ہے، ایک شخصیت ہے کہ ان کے بغیر ایمان کا وجود بھی نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت نے اس پورے مفہوم کو بڑے ہی پیارے انداز میں سجایا ہے، ملاحظہ فرمائیں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اور آخری شعر مکتے کا شعر ملاحظہ فرمائیں. ہے تو رضا میرا ستم جو نہ جائے ہم کوئی بجائے سوز غم کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی. جو حد سے تجاوز کرے جو حد سے آگے بڑھے فقط ظلم نفسہ اس نے اپنی جانوں پر ظلم. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر جو حقوق نافذ فرمائے ہیں ایک طرف، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے بھی اگر ان چیزوں پر غور کیا جائے تو مسلمانوں کا ہی نقصان ہے. مثلا شراب کو حرام قرار دیا گیا. اب اگر کوئی شراب نوشی کرے تو اس شراب نوشی کی وجہ سے چونکہ اس نے کسی ایک حرام کام کا ارتکاب کیا ہے، ایک حرام کام کو بجا لایا ہے، اس کی وجہ سے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ہے. اس نافرمانی کی وجہ سے آخرت میں جو اسے سزا دی جائے گی، آخرت میں جو اس کا انجام ہوگا وہ ایک طرف مسلم ہے. لیکن دنیا میں بھی آپ غور کریں کہ جو شراب نوشی کا عادی ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بے شمار برائیوں کا مرکب اور مجموعہ ہو جاتا ہے. مثلا جو شراب پینے کا عادی ہو، سماج میں اس کی کوئی عزت باقی نہیں رہتی، اس کی باتوں کا کوئی وقار اور عزت و احترام باقی نہیں رہتا ہے. اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں کہ جو اس شراب نوشی کے نتیجے میں برآمد ہوتی ہیں. تو معلوم ہوا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کی پامالی کی ہے، حدود کو تجاوز کیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے حدود کو تجاوز کرنے کی وجہ سے اپنے ہی جانوں پر ظلم کیا ہے. اسی طریقے سے تمام حقوق اللہ کو اگر آپ غور کریں
तो इसी नतीजे पर आप पहुंचेंगे कि हुकूक पर तजावुज करने वाला अपने ही जानों पर जुल्म करने वाला करार पाता है। इसी तरीके से हुकूकुल इबाद का मसला भी है। हुकूकुल इबाद में भी अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों के ऊपर दूसरे बंदों के जो हुकूक आयद फरमाए हैं, उन हुदूद को अगर पूरा ना किया जाए और कोई इंसान उस हद से आगे बढ़ जाए, यहीं पर से झगड़े और फसाद पैदा होते हैं, यहीं से तनाज़ुआत पैदा होते हैं, यहीं से झगड़ा शुरू होता है, इख्तिलाफ बढ़ता है और भाई भाई का नहीं रहता, औलाद अपने बाप का नहीं होता, बहन भाई का नहीं, बहन भाई की नहीं होती है। गर्ज के तमाम बुराइयों की जड़ ये है कि इंसान अपने हुकूक की पाबंदी नहीं करता है और हद से बढ़ने की कोशिश करता है। चंद लोग एक रिश्ते में मुंसलिक हो जाते हैं, लेकिन इस जमाने में आप एक सर्वे करें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि 70, 80 बल्कि 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी शादीशुदा जिंदगी, जिनकी इज़्दिवाजी जिंदगी खुशगवार नहीं है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने तो कुरान मुकद्दस में फरमाया कि तुम औरतों से निकाह करो लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उसे सुकून हासिल करो। शादी सिर्फ मियाँ बीवी के एक बंधन में बंधने का नाम नहीं है। शादी दो लोगों के एक रिश्ते में बंधने के बाद सिर्फ बच्चे पैदा करने का नाम नहीं है। इस जमाने में ऐसे बेशुमार लोग मिलेंगे जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, जिनकी उम्र 75 साल से भी ज्यादा है, लेकिन उन्हें आज भी यह शिकायत है कि मेरी बीवी से मेरी नहीं बनती, उन दोनों का मिजाज नहीं मिलता है। आखिर वजह क्या है कि एक लंबी उम्र गुजारने के बाद भी एक दूसरे से शिकवा और गिला है कि हमारा मिजाज नहीं मिलता, हम दोनों की सोचें अलग है, हमारा दोनों की फिक्रें अलग है। वजह यह है कि तरबियत में जो पूरी इस्लामी तरबियत होनी चाहिए, जो दीनी तालीम और तरबियत होनी चाहिए, वो साले और मुआशरा जो हमारा था वो नेक और साले मुआशरा ना हो सका। उस मुआशरे में जो बुराई थी उसकी वजह से हमारे बच्चों की तरबियत ना हो सकी, और इसी तरबियत ना होने की वजह से बीवी अपने हुकूक को नहीं समझती और शौहर भी अपने हुकूक को नहीं समझता। मर्द अपनी बीवियों पर हाकिम है, सुल्तान है, और औरतें अपने शौहरों की महकूम और रियाया है। लिहाजा मर्दों को ये लगा कि अब हम हाकिम हैं, हम सुल्तान हैं, हम अपने रियाया के बारे में जो चाहे फैसला कर दे, हमारी रियाया को सरे तस्लीम खम कर लेना चाहिए। और बीवियों को ये लगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो कुरान मुकद्दस में फरमाया वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, कि औरतों को अपनी बीवियों को भलाई के साथ रखो, उनके साथ हुस्ने सुलूक करो। लिहाजा कुरान मुकद्दस में हुस्ने सुलूक का हुक्म दिया गया है। अब अगर हमारी कोई ख्वाहिश हो जाए, हमारी कोई जरूरत हो जाए, हमने किसी चीज की आरज़ू पेश कर दी, अब मर्दों के ऊपर, शौहरों के ऊपर जरूरी है कि हमारी ख्वाहिशों की तकमील की जाए, हमारी जरूरतों को पूरा किया जाए। तो मालूम हुआ कि दोनों ने अपने हुकूक को समझने की कोशिश नहीं की। आज जितने भी झगड़े हैं उन झगड़ों की जड़ यही है। उन झगड़ों का नतीजा अगर आप निकालेंगे तो यही बातें सामने आएंगी कि उन्होंने अपने अपने हुकूक की अदायगी नहीं की, उन्होंने हर अपने अपने हद से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यह भी एक मुसल्लम बात है कि जिस मुआशरे में, जिस घर में और फैमिली और खानदान में आप इंसाफ चाहते हैं, जिस मुआशरे में आप अमन अमान चाहते हैं, सलामती चाहते हैं, वहां जरूरी है कि हर एक के साथ इंसाफ किया जाए। किसी भी मुल्क में अमन अमान उसी वक्त कायम रह सकता है कि वहां के हर बाशिंदे के साथ, वहां के हर शहरी के साथ इंसाफ किया जाए। अगर किसी शहर में रहने वाले चंद लोगों के साथ कोई कानूनी दूसरा मामला पेश किया जाए और बाकी दूसरे लोगों के साथ दूसरा मामला पेश किया जाए, उनके लिए दूसरे तरीके के फैसले किए जाए, उस शहर में अमन अमान कायम नहीं रह सकता। लिहाजा किसी भी मुल्क में अमन अमान कायम करने के लिए, सलामती कायम करने के लिए जरूरी है कि उस शहर में जुल्म किसी के ऊपर ना हो। आज हमारे घरों में क्या होता है, अगर घर के अंदर किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं, तो आमतौर पर ये देखने को ये बातें आती हैं कि वालिदैन को उनमें से किसी एक से ज्यादा मोहब्बत होती है। हालांकि वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने औलाद पर एक नजर रखें। ऐसा ना हो किसी एक
بیٹے پر یا کسی ایک بیٹی پر زیادہ مہربان ہو جائے اور کسی ایک کو نظر انداز کر دے. اگر یہ معاملات گھر میں ہوں گے وہاں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا, وہاں صرف اور صرف جھگڑے ہی پیدا ہوں گے. کہ وہ اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرے, ہر ایک کو برابر نظر سے دیکھے, ایسا نہ ہو اس کے ساتھ ناانصافی کیا جائے. اس لیے کہ رزق کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب, زیادہ رزق سے پوری ہو جائے گی. اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو رزق عطا فرماتا ہے. لہذا اب اگر ہم پیسے کے پیچھے بھاگیں گے, اگر مالداری کے پیچھے بھاگیں گے, وہاں امن و امان قائم نہیں ہوگا. لہذا والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ آنے والی لڑکی بھی کسی کی بہن ہے. لہذا جس طرح ہم اپنا معاملہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں, جس طرح کسی کا بھائی بھی تھا, وہ یہ نہ سمجھے کہ شوہر پر صرف ہمارا حق ہے, شوہر کی یہ ذمہ داری صرف ہمارے تئیں ہے, صرف ہمارے تعلق سے اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. صرف اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بیوی کی ذمہ داری اور ضرورت کو پورا کرے, بلکہ جس طرح بیوی کی ضرورتوں کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے, اسی طرح والدین کی ضرورتوں کو پورا کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے. باقی چھوٹے بھائیوں کی ضرورت کو پورا کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے. یہ حقوق اور حدود ہے, اگر ان کی پاسداری کی جائے گی, ان کی پابندی کی جائے گی, ایسے گھر میں جھگڑا اور فساد نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ معاملات چونکہ بچپن سے ہی اب ہمارے معاشرے میں, ہمارے فیملی اور خاندان میں چونکہ پہلے سے یہ معاملہ نہیں چل رہا ہوتا ہے, ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بھی دینی تعلیم سے آگاہ نہیں ہوتے ہیں, اس لیے ان کے درمیان بھی ایسی سمجھ اور فکر نہیں ہوتی. تو اب اگر ایسے ماحول میں کوئی بچہ تربیت پائے, اس کے اندر بھی دینی تعلیم و تربیت نہیں آتی, اسی لیے یہ معاملہ آگے بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے. اسلام کی خصوصیت ایک یہ ہے کہ اسلام میں ہر معاشرے کے ہر فرد کے لیے, ہر طبقے کے ہر انسان کے لیے کچھ ذمہ داری عائد کر دی ہے, کچھ حدود مہیا کر دیے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. لہذا مرد سے صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی بیوی کی ضرورت پوری کی ہے کہ نہیں, مرد سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی والدین کی خدمت کی ہے کہ نہیں کی ہے, باقی اپنے خاندان کے لوگوں کی دیکھ بھال کی ہے کہ نہیں کی ہے. اسی طریقے سے بیویوں سے بھی اس کے شوہرہ کے تعلق سے, ان کے بچوں کے تعلق سے اور ان کے رشتہ داروں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. جو ساس ہیں ان سے بھی ان کے بیٹوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. معاشرے میں صرف خوشحالی ہی پیدا ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آتِ کل ذی حق حقہ, ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرے. السلام علیکم یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور نور اللہ, وعلی آلک و اصحابک یا شفیع النجاة.